لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آتيعوا الله وآتيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین جلسہ اور اس بجیلی اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس مسجد کے خطیب و امام صاحب اور میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اور میری آواز اگر ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو پردے میں رہتی ہے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پروگرام کے بارے میں کل یہ بات طے کی گئی ہے کہ ایک مسجد میں پروگرام منعقد کیا جائے اور دین کی باتیں سنی جائیں.
جب ایک پروگرام رچایا جاتا ہے تو مقصد یہ نہیں رہتا ہے کہ پورے گاؤں کے آدمی اور علاقے کے آدمی اکٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دین کی باتوں میں اگر اس محفل میں 10 سے 20 یا 100 آدمی ہو لیکن سننے والا ہو تو افضل ہے۔ اگر باتوں کو سن کر ایک آدمی بھی نمازی بن جائے اور فضیلت ہے، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ آدمی کم ہے، لیکن باتوں کو دیکھیے۔ میں تقریر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، یقیناً میں آپ کو اطاعت رسول کے متعلق کچھ باتیں کروں گا کہ نبی کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہے، کہ نبی کی اطاعت کرنے کے بعد انعام کیا ملے، کہ ایک انسان نبی کی اطاعت کرے اور کچھ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے، ایک مثال دیکھیے کہ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، نوکر جو امیر گھروں میں جا کر اس کو پیسے دے کر، نذرانہ دے کر خریدتے ہیں اور وہ رہتے ہیں، وہ نوکر ہے اور مالک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس گھر کے مالک ہے، جو بڑے ہیں، امیر ہے، اگر اس کے چہیتے آدمی ہے، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ جائیے فلاں فلاں سبزیاں خرید کر لائیے، فلاں چیز ہو یہ خرید کر لائیے۔ اب وہ نوکر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ میں ساری باتیں عمل کروں گا تاکہ مالک ناراض نہ ہو جائے اور نذرانہ پھنس نہ جائے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ آج اس مہینے کا نذرانہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے ساری باتوں پر عمل کی۔ جب مالک کو خبر ہوا، پتہ چلا، تو مالک خوشی کے مارے کہا کہ آؤ تم نذرانہ لے لو۔ یہ مثال میں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ نوکر اپنے مالک کی خوشی کے لیے ایک آدمی اور چہیتے آدمی کی خواہش کو اور ان کی ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اطاعت رسول ہے۔ نبی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ تم نبی کی باتوں پر عمل کرو، نبی جو بتائے اس باتوں پر عمل کرو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اطاعت رسول ہے کہ نبی کی ساری باتوں پر عمل کی جائے، نبی جو بتائے اسی باتوں پر عمل کریں۔ اور ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی اماموں اور ان کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہاں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ایک شرط پر۔ شرط کیا ہے؟ اس شرط پر اگر ان کی بات نبی کی باتوں میں ملتا جلتا ہو، کوئی غیروں کے طریقے پر نہ ہو، تب ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اطاعت رسول کیا ہے؟ کہ اللہ نے اطاعت کرنے کے لیے کہا، اور فائدہ کیا ہے، نذرانہ کیا ہے؟ آئیے غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے لوگو، تم کامیابی چاہتے ہو کہ زندگی کامیاب ہو جائے، جو زندگی تم جی رہے ہو، جو زندگی تم دنیا میں رہ رہے ہو، اور یہ کوشش کرتے ہو کہ مرنے کے بعد میں بھی کامیاب ہو جاؤں، مرنے کے بعد میں کامیاب ہو کر جنت کو حاصل کر لوں، یہ چاہتے ہو لوگوں، تو نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی ساری باتوں پر عمل کی گویا اس نے اللہ کی باتوں پر عمل کیا ہے، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیابی کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انسان کامیاب ہے جو نبی کی ساری باتوں پر عمل کرے۔ نبی نے اسے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو تو وہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ تو یہی حکم دے رہے ہیں، اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم ان باتوں پر عمل کرو، اور وہ کامیاب ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ یا ایھا آمنو اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اے مسجدوں میں بیٹھنے والوں، مسجدوں میں اللہ کو پکارنے والوں، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والوں، اے مسلمانوں دین پر عمل کرنے والوں، واطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہو، قرآن کی باتیں پر عمل کرتے ہو، قرآن نے جو بتایا ان پر عمل کرتے ہو، رسول نے جو بتایا اگر تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو تم ناکام ہو، برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو تم رسول اور قرآن کی باتوں پر عمل کرو۔ اور آگے فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کر رہے ہو تو تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تم یہ کام چھوڑ کر اپنے اعمال کو تو برباد نہ کر، اپنے عمل کو تو درست رکھ، اپنے عمل کو تم کامیابی میں چاہتے ہو تو نبی کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پہ ایمان والوں سے کہا۔ آپ کو بتا دو دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور ماننے والے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے مذہب میں عمل کرتے ہیں، ہاں حق ہے وہ عمل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ایمان والوں سے کہا، ہم سے اور آپ سے کہا، جو داڑھی کرتے والے جو دین پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں سے کہا کہ تم عمل کرو اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ یہ اطاعت رسول کیا ہے؟ اللہ نے اطاعت کرنے کے لیے کہا، رسول نے اطاعت کرنے کے لیے کہا، تو اطاعت کیا ہے آپ کو بتا دوں۔ چند دن پہلے کیا ہوا، بی جے پی کے ایک جو نپور شرما نام تھی، اس نے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جو نہیں کہنا چاہیے، یقیناً اس نے غلط بول دی ہے، اور سزا کیا ہے؟ نبی کے بارے میں گستاخی کرنے والے برا بلا کہنے والوں کا سزا یہ ہے، سزائے موت ہے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے آواز بھی اٹھائی، مسلمانوں نے آواز کو دفن کر کے نہیں رکھا، مسلمان باہر نکلے اور نکلنے کے بعد یہ کوشش کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے نبی کے بارے میں برا بلا کہا، نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جو نہیں کہنا چاہیے، نبی عیاش کا لفظ استعمال کیا، جس کے بارے میں جب ہندو مذہب کی کتابوں مطالعہ کریں گے یا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب سیتا جی کی شادی ہوئی رام اور سیتا، تو رام کی عمر 13 سال اور سیتا کی عمر 6 سال، یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن ابھی بتانے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات تو سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس سے مسلمانوں کے جو اہم کردار اور جو قیمتی چیز ہے وہ چھن چکا ہے، اور وہ خود پریشانیوں میں ہے، وہ تکلیفوں میں ہے۔ ہاں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نپور شرما کو قتل کر دیا جائے، نپور شرما کو مار دیا جائے، یقیناً یہی ٹھیک ہے نا کہ اس کو جان سے ختم کر دیا جائے، نبی کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں کو مار دیا جائے۔ چلیے 1 منٹ کے لیے میں نے ان کی باتوں کو مان لیا، مسلمانوں نے جو اعتراض کیا، کہا کہ اس کو مار دیا جائے، میں بھی قبول کرتا ہوں اس کو بھی مار دیا جائے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں آپ کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی نبی کے خلاف ہیں، نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی قتل کر دیا جائے، آپ کو بھی قتل کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی مار دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے آپ بھی تو خلاف ہیں، آپ بھی تو خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ بھی تو نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کے بارے میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں، غور و فکر کریں۔ نپور شرما نے کہا کہ نبی عیاش ہے، اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ مسلمانوں کے نوجوان شرابوں کے اڈے میں بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ نافرمانی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نوجوان نماز سے دور ہے، کیا نافرمانی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نوجوان قرآن سے دور ہے، کہ نافرمانی نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو اگر یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ رسول نے حکم دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، آج مسلمان کے نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے نوجوانوں جب عمر 10 سال ہو جائے تو تم نماز پڑھو، لیکن آج نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے، آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس کو دنیا میں رکھنا کیا کیا جائے؟ اس کو رکھیا قتل کر دیا جائے؟ یہ بھی تو نافرمانی میں اتر آئے ہے، اس نے بھی تو نافرمانی کی، اس نے بھی تو نبی کے بتائے باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم شراب مت پیو،
مسلمان شراب پی رہا ہے یا نہیں؟ حقیقت بتائیے، مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ تم شراب مت پیو، اب مسلمان بھی پی رہے ہیں۔ یہ بھی تو خلاف ورزی ہے، یہ بھی تو نبی کی بتائی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ بھی تو الٹے ہیں، اس کو بھی تو قتل کر دیا جائے، اس مسلمان کو بھی تو دنیا سے مار دیا جائے۔ اب ایسی باتیں کہی جائے تو مسلمان بھی کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں کہ لیکن مسلمان اپنے اوپر یہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ کس راستے پر کھڑے ہیں، اور آج جو ظالم حکمراں مسلط ہے تو کیوں ہے، آج جو ظالم حکمراں مسلط ہے تو کیوں ہے۔ تو آئیے اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ نبی کی نافرمانی کرنے والوں کا سزا کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں ایک اندھا صحابی رہتے تھے، نابینا صحابی رہتے تھے، جو دونوں آنکھوں سے معذور اور نابینا تھے، یعنی وہ نابینا صحابی رسول جو قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی وہ قرآن کی باتوں پر صحابی رسول عمل کیا کرتے تھے، لیکن وہ صحابی رسول تھے جو پکے سچے رسول تھے، جو دین پر عمل کرتے تھے، لیکن ان کے دو بیٹے تھے، دونوں بیٹے خوبصورت و حسین و جمیل تھے۔ لیکن آئیے ذرا غور کیجئے، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس کے گھر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ بچے بھی خوبصورت تھے اور ان کی ایک بیوی تھی، بیوی بھی بہت پیار کیا کرتے تھے، ان کی بیوی بھی ان سے بہت پیار کیا کرتی تھی، لیکن ان کی بیوی کے اندر ایک خرابی تھی۔ غور و فکر کیجئے گا، حدیث کو دیکھیے، ان کی بیوی کے اندر خرابی کیا ہے؟ ان کی بیوی کبھی کبھار نبی کو گالی دیا کرتی تھی۔ آج جو گالی دے رہے ہیں نا، آج جو مسلمان نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بھی صحابی رسول کی بیوی ہے، یہ بھی صحابی رسول کی بیوی ہے۔ وہ نبی کو گالی دیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک جگہ پر اس کا شوہر بھی بیٹھے ہیں اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دونوں بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی بیوی نبی کو گالی دے رہے ہیں، نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی کو گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس نبی کو جب گالی دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے گالی دیا تو اللہ کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا تو وہ نابینا صحابی رسول برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ اس حد تک گزر گئے، اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اس کو دنیا سے مٹا دیا، اس کو دنیا سے رجم کر دیا، دنیا سے اس کو ختم کر دیا۔ اور صبح ہونے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو چاروں طرف یہ بات پھیل گئی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کی بیویوں کو کس نے قتل کر دیا ہے، اور وہ صحابی رسول ہے اور وہ اندھا ہے، نابینا ہے، ان کی بیوی کو کس نے قتل کر دیا ہے۔ چاروں طرف یہ بات پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے تعجب کیا کہ اس کی بیوی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن مجمع لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس نے قتل کیا، معلوم ہوا، معلوم چلا، پتہ چلا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ اندھا صحابی رسول ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ اندھا صحابی رسول لڑکھڑاتے ہوئے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، تعجب کیا کہ تم نے قتل کر دیا اپنی بیوی کو، کس لیے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں بہت چاہتا بھی تھا، میں بہت پیار کرتا تھا، لیکن میری بیوی کے اندر خرابی تھی کہ کبھی کبھار میری بیوی نبی کو گالی دیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے میں نے اس کو دنیا سے مٹا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس عورت کی خون ہدر ہے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، جو نبی کو گالی دے اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو نبی کے بارے میں برا بھلا کہے۔ تو نبی کے گالی دینے والوں کا سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، اس کو مار دیا جائے۔ لیکن نبی نے جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا، نبی نے جو ہمیں قرآن تلاوت کرنے کے لیے کہا، نبی نے جو کہا کہ تم دین پر عمل کرو، شراب سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے دور رہو، ہم جو ان چیزوں کا عادی ہے تو ہمارے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور یہودی کے درمیان لڑائی ہوئی، باتیں ہوئی، بحث ہوئی،
دونوں نے کہنے لگا، جو یہودی تھے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ جو مسلمان تھے، مسلمان اصل میں منافق تھے۔ منافق کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو مشرکینوں سے بھی مل کر رہتے تھے اور نبی کے پاس جب آیا کرتے تھے تو نبی سے بھی کہتے تھے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، اب ڈریے مت، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جب جو چاہے کہیے میں حاضر ہوں، اس وقت میں حاضر ہوں۔ لیکن چھپکے سے جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ارے میں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اصل میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ منافق، وہ مسلمان منافق تھے۔ مسلمان کہنے لگا یہودی سے کہ چلو تمہارے مالک بادشاہوں کے پاس چلتے ہیں، یعنی کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کو معلوم تھا، اس بات کی علم تھی کہ وہ جو کعب بن اشرف ہے یہ بہت غدار ہے، جس طریقے سے آج پیسے لے کر وچار کو اور بہت ساری چیزوں کو پلٹ دیتے ہیں، پیسہ دے دیا اس نے فیصلے کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ کعب بن اشرف بھی ایسے ہی کرتے تھے اور یہودی کو معلوم تھا، اس بات کی علم تھی، اس لیے اس نے منع کر دیا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جاؤں گا۔ یہ یہودی کا کہنا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسی کے پاس چلو۔ کس کے پاس؟ کعب بن اشرف کے پاس۔ لیکن یہ مسلمان تھے جو منافق تھے، مجبوراً اسے کہنا پڑا ٹھیک ہے تم چلو۔ یہ دونوں نکل گئے، کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے ایسے معاملہ ہے، ایسی بات ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کیا کیا جائے آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے پر کیا کروں، آپ بتائیے ذرا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو ساری باتیں سننے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہودی کی طرف ہوا۔ غور سے سنیے گا، وہ فیصلہ یہودی کی طرف، حق کی بات جو ہوئی یہودی کی طرف، اللہ کے رسول نے کر دیا کہ یہ فیصلہ اس طرف ہے، یہودی کی طرف ہے۔ مسلمان ناراض ہوئے لیکن کچھ بول نہیں پائے کہ اللہ کے رسول ہے، باہر نکل آئے، گھر سے باہر نکل آئے اور آنے کے بعد وہ چیخ پڑے کہنے لگا کہ ارے محمد بھی تو انسان ہے، ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، ایک کام کرو چھوڑو ان سب باتوں کو، اور اسی راستے میں عمر کا بھی گھر ہے، اس سے بھی اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ چلو عمر سے ملتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث کا منظر اب دیکھیے، ہم نے بہت ساری باتیں سن لی، ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں بھی سن لی، لیکن جو اب اصل باتیں، جو قیمتی باتیں، اب ان پر غور کیجئے کہ وہ یہودی اور مسلمان دونوں اس شخص کے پاس، یعنی اس کے پاس پہنچے، عمر فاروق کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ بیٹھیے، استقبال کیا کہ آئیے آپ کے لیے تو جگہ ہے، آئیے بیٹھیے، بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے، کیا بات ہے مجھے بتائیے۔ وہ یہودی کہنے لگا ایسی بات ہے کہ اس بات کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ میرے حق میں، لیکن وہ انکار ہے، وہ نہ کہہ رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر اصل میں بات یہ ہوئی کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بات ہوئی تو عمر فاروق نے کہا کہ تم رسول کے پاس سے آ رہے ہو، تم نبی کے پاس سے آ رہے ہو، کیا بات ہے، نبی کے پاس سے تم ابھی لوٹ کر آ رہے ہو؟ تو چلو میں ایک بات کہتا ہوں، سنو، اگر تم رسول کے پاس سے آ رہے ہو تو میں تمہیں سزا بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد باہر آئے اور تلوار سے اس مسلمانوں کے گردان کو ختم کر دیا، دھڑ سے سر کو تن سے جدا کر دیا اور کہہ دیا، اعلان کر دیا باہر میں کہ ایسے انسان کو جینے کے لیے کوئی حق نہیں جو نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، جو رسول نے اسے حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو، اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جی نہیں سکتا ہے۔ رسول نے اسے بتایا کہ تم عمل کرو، اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ انسان ہے ہی نہیں کہ جو انسان رسول کی باتوں پر عمل نہ کرے، جو انسان قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ انسان نہیں ہے، وہ تو بدماش ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافروں میں ہے، وہ منافق ہے، اس لیے اس کو مار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کی ہر ایک باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟
اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ لوگوں تم دو چیزوں پر عمل کرنا. دو چیز کیا ہے کہ کتاب یعنی قرآن کو تم تھامے رہنا, قرآن کو سینے سے لگانا, اور پھر آگے کہا کہ قرآن کو ماننے کے بعد تم اس بات پر بھی علم رکھنا کہ میں نے جو بات بتائی ہے اسی باتوں پر عمل کرنا. یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, نہ تم پر ظالم حکمراں مسلط ہو سکتے ہیں, نہ تم پر پریشانی آ سکتی ہے. آج جو پریشانیاں ہیں گرمی کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہیں, یہاں تک کہ حد سے زیادہ گزر گئے کہ لوگ پریشانی میں ہیں, اور اتنی گرمی ہے کہنے کی بات نہیں ہے. اب جو بیٹھے اب بھی پریشانی ہے. یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ایک عذاب کے شکل میں ہے. یہ عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا, مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, مسلمانوں نے دین کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. جب یہ چیزیں چھوڑ دی تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا. آپ کو بتا دوں, یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اس وجہ سے آج جانور اور جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی مخلوقات ہیں, سارے لوگ پریشانیوں میں ہیں. اور اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کتنی گرمی ہے, رات میں سونا بھی مشکل, رات گزر رہی ہے پریشانیوں میں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, نمازیں پڑھیں, آئیے قرآن کی تلاوت کریں. کامیابی اس میں ہے, اس میں کامیابی نہیں ہے کہ دین پر عمل نہ کیا جائے, رسول کے طور طریقے پر عمل نہ کیا جائے. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے نہیں, یہ عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے. کیا ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے؟ اس مہینے کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا. محرم میں لوگ تعزیہ نکلتے ہیں اور گندی چیزوں کا ڈی جے بجاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, اور نبی کی جشن مناتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو منانا ضروری ہے, لیکن اصل میں یہ بدعت ہے. دین پر ایسی باتیں نہ کی جائے. نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم روزے رکھیں, روزے رکھنے کا حکم ہے. ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں, ہم کو روزہ رکھنا ہے, لیکن ڈی جے بجانا, گانے بجانا, یہ تمام چیزیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب غور و فکر کریں, بیٹھے اور دیکھیں کہ ڈی جے آج شادیوں میں بھی بجاتے ہیں. ہم بجاتے ہیں نہیں, شادیوں میں بجاتے ہیں. شادیوں میں یہ بھی گندی چیزیں ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ناچ گانوں میں مشغول رہتے ہیں. ان چیزوں پر بھی عمل کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچے. اور امام جو بتا رہے ہیں, خطیب جو ہوتے ہیں نا گاؤں کے, یقیناً وہ صحیح بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان چیزوں پر عمل کرے, اور یہ جو دینی محفل ہے اس میں بیٹھنے کی کوشش کرے. ان شادیوں میں گانے بجانا, ڈی جے بجانا اور جہیز کے شکل میں یہ جو چیزیں لینا, ان چیزوں سے بچو. یہ حرام ہے اسلام کے لیے اور خاص کر کے مسلمانوں کے لیے. اور یہ غیروں کے طریقے سے آ رہے ہیں. کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ یعنی غیر مذہب کے لوگوں میں یہ بات عام رواج ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے مال میں, پراپرٹی میں جتنے بھی حصے ہیں تقسیم کر کے ایک حصہ جو ان کے حق میں ہے وہ دے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں اب سے ختم ہے, تمہارے کوئی حق نہیں ہے, تم اس سے دعویدار نہیں ہو, تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. تو یہ چیز غیر مذہبوں سے آ رہے ہیں. آج مسلمانوں نے بھی اپنے اندر شامل کر لیا ہے, مسلمانوں بھی ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان چیزوں پر عمل نہ کرو, ان سے بچو, ورنہ کیا لے کر جاؤ گے, کیا لے کر جاؤ گے؟ یہ زندگی پل بھر کی زندگی ہے, کب تک تم جیو گے؟ رسول نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ رسول نے منع کیا ہے, روکا ہے کہ ان چیزوں پر عمل نہ کرو, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, اور ٹھکانہ جہنم, تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھ دی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تم اللہ سے دعائیں کرو اور آج جہنم کی آگ سے بچو, اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچایا کرو, اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے بتایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, نبی کی
ज़िंदगी को अपने आइडियल बनाओ, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। रसूल ने तुम्हें जो बताया है, रसूल ने जो कहा है, उस बात पर अमल करो, यकीनन तुम कामयाबी के रास्ते पर रहोगे। मरने के बाद भी तुम कामयाबी पा जाओगे। तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर रसूल की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे लोगों, तो तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो जालिम हुक्मरां मुसलमानों पर मुसल्लत है और हज्जाज जैसे जालिम हुक्मरां और पीएम यानी मोदी के शक्ल में है, मैं नाम लेकर बता दूं, मोदी के शक्ल में है कि ये जालिम हुक्मरां मुसल्लत जो है तो सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों के करतूतों के वजह से, और कुरान ने जो बताया है उस पर अमल नहीं कर रहे इसलिए इस वजह से। आइए कुरान ने हमें क्या बताया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला यानी किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता है मेरे भाइयों कि जब तक वो खुद ब खुद चेंज ना कर ले, जब तक वो खुद ब खुद अपने आप को बदल ना डाले। अब बदल कैसे रहे हैं? देखिए 12 महीनों में एक महीना इबादत के लिए आते हैं। रमज़ान के महीना आया, मस्जिद के इंतज़ाम में परेशान रहते हैं कि जगह कहाँ से लाऊं, और रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, और आपकी जानकारी देखिए बता दूं, नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, साथों साथ इबादत भी ख़त्म। तो ये कौम बदले नहीं है तो क्या है? ये कौम किस हालत पर है और इस कौम के लिए क्या है? ये जालिम हुक्मरानों को क्यों मुसल्लत नहीं किया जाएगा? आइए मैं वाक़या बताता हूँ, आइए उस वाक़या पर गौर व फिक्र कीजिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुछ लोग इमाम हसन बसरी के पास पहुँचे और जाकर शिकायत कर रहे हैं, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना। इमाम हसन बसरी, आज जो जालिम हुक्मरां हज्जाज बिन यूसुफ जो जुल्म कर रहे हैं, क्या किया जाए? इमाम हसन बसरी जवाब दे रहे हैं, ऐ लोगों, ये जो जालिम हुक्मरां तुम पर मुसल्लत है, ये जो जालिम हुक्मरां तुम पर मुसल्लत है और मुसल्लत की गई है तुम्हारे करतूतों की वजह से। तुमने दीन को छोड़ दिया, तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने दीन की बातों को तर्क कर दिया, तुमने रसूल की बातों को तर्क कर दिया। रसूल ने रोका, तुमने छोड़ दिया, इसलिए तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत किए गए हैं। यही बात है जो हमारे लिए है। आज हमने रसूल को छोड़ दिया, आज हम मस्जिदों को भूल गए, आज हम कुरान को भूल गए, आज हम इन तमाम चीज़ों की बातों पर, उलमा की बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत किए गए। और एक हदीस है, और ये हदीस क़यामत के निशानियों में एक निशानी भी है। आइए उस हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मुसलमानों के अंदर, किसी कौम के अंदर अगर ये 3 काम पाए जाए तो समझ लेना उस पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत किए गए हैं। वो 3 काम क्या क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी कौम के अंदर यानी वो लड़कियां पैदा हो जाए जो नाचने वालियाँ हो, जो गाने बजाने में गाने बज रहे हैं और उसमें वो डांस करती हो, आम बात आपको बता दो, रंडियाँ हो जो गंदी चीज़ों में मशगूल रहते हैं, बुराइयों में, अपने जंगल में लोगों को फंसाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसे अगर लड़कियां पैदा हो जाए तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है। नंबर 2, वो काम करते हैं कि मुसलमानों के अंदर ये भी खराबियां मौजूद है कि मुसलमान कारोबार करते हैं, जब लेने की बारी आए तो ज़्यादा लेते हैं, जब देने की बारी आए तो कम देते हैं। यानी आम बात बता दूं कि नाप तोल में कमी करते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं उसके लिए वैल है, जहन्नम है, बर्बाद है जो नाप तोल में कमी करते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, लोग कम करके देने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि मुनाफा ज़्यादा हो, नुकसान ना हो, ज़्यादा मुनाफा हो तब मैं कामयाब रहूँगा, अगर नुकसान हो जाए तो मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा। ये मत सोचो, यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, आप बिस्मिल्लाह कहकर शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, नबी ने जो दुआएं बताई है उन दुआओं को पढ़ें और शुरू कीजिए, नुकसान नहीं हो सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जालिम हुक्मरां मुसल्लत इसलिए भी किए गए हैं कि आज हम नाप तोल में भी कमी करते हैं। और नंबर 3, आखिरी चीज़, किस लिए जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किए गए हैं? इसलिए कि आज
معاشرے کے اندر دیکھیے، سوسائٹیوں کے اندر دیکھیے، لوگ لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام بتا دوں، لڑکیوں سے تعلق رکھنے کے بعد زنا بھی کرتے ہیں، اور چھپی ہوئی اور یعنی تنہائیوں میں زنا کرنے کے بعد جب کھلے میدان میں آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یہ شیئر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں کہ میں نے فلاں کو تو ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ وہ کام بھی کیا ہے، معافی مانگنے کے بجائے ان باتوں کو عوام اور پبلکوں کے تک اور لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، اس لیے بھی ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا آج جو پی ایم جو ہم پر ظالم حکمراں مسلط تھے، مودی جیسے اور یوگی جیسے، تو اس لیے کہ آج ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، قوم کو چینج کر دیا، دین سے دور کر دیا، اس لیے آج ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیے، ایمان اور ایمان والے بننے کی کوشش کیا کریں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو آپ ایمان والا بنے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرا شوہر گھر کے باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد جب وہ گھر آئے، اسی حالات میں اس نے مجھے آخری طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ آخری طلاق ہے، اس کے لیے طلاق ہے، بس اس نے آخری طلاق دے دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے اس طلاق نامے کو اپنے وکیل عیاش کے پاس بھیجا، لیکن ان کے اندر یہ خطائیں ہو گئی کہ اس نے طلاق نامے کے ساتھ کھجور اور جو چند چیزیں کھانے کے بھی بھیج دیا۔ بس یہ چیز ملنے کے بعد عیاش یعنی غصے کے مارے آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور اس نے لوٹا دیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے، اس طلاق نامے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے یا اللہ کے رسول، میں نے اس طلاق نامے کو عیاش کے پاس بھیج کر بھی عیاش نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے عیاش کو بتایا تھا، بھیج دیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا، مجھے بتائیے، تم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ فاطمہ بنت قیس کہتے ایسی بات ہے میرے بھائیوں۔ فاطمہ بنت قیس سے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ ام شریم کے گھر میں تم اپنی عدت گزارو، اور جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے حکم دینا، مجھے بتانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر میں تمہیں کہوں گا۔ لیکن ام شریم کے گھر میں اللہ کے رسول دیکھ رہے کہ چند دن یعنی وہاں پہ رہنے کے بعد صحابہ کرام کا آنا جانا لگے رہتے ہیں، جس طریقے سے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا یہ پریشانی ہے، تم اس کے گھر میں نہ رہو، جاؤ تم ام مکتوم کے گھر میں رہو۔ ام مکتوم کے گھر میں فاطمہ بنت قیس رہنے لگی۔ اب اس جگہ پر چند دن عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو خبر کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی علم ہوئی، پتہ ہوا، تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کا پیغام آنا بھی شروع ہو گیا، شادیوں کا پیغام آنا شروع ہو گیا۔ لوگ بتانے لگے کہ تم شادی کر لو، فلاں سے شادی کر لو، یعنی چند صحابہ کرام نے پیغام دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا، یعنی فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ جاؤ تم یعنی جاؤ تم اسامہ بنت زید سے شادی کر لو۔ اے فاطمہ بنت قیس جاؤ تم اسامہ سے شادی کر لو، لیکن فاطمہ بنت قیس نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ ریجیکٹ کرنے کے بعد کہا تو غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ مت سوچو کہ جاؤ تم ان سے شادی کر لو۔ اللہ کے رسول نے ضد کی اور کہا کہ جاؤ تم شادی کرو، ان سے شادی کر تو لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اسامہ بنت زید سے شادی کی۔
اب چند دنوں کے بعد سمجھیے کہ غائب ہو گئے. اب اللہ کے رسول کو خبر نہیں, پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد یا سمجھیے 2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول نے اسے بتایا, اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, اسامہ کے پاس کوئی چیزوں کا کمی نہیں ہے, رہن سہن کے لیے جگہ ہے, کوئی چیزوں کی کمی نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم کیا ہوا, پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات پر ضد کی کہ جاؤ اسامہ سے شادی کر لو. فاطمہ بنت قیس نے شادی کی اور انعام دیکھیے, اطاعت کرنے کی انعام دیکھیے. انعام کیا ہے کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو اگر تمہیں نبی نے تمہیں حکم دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے, اے لوگو اگر تمہیں نبی کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو تم جھپٹ پڑو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے, تم کامیاب ہو سکتے ہو تو تم اس کو لفکور حاصل کرو, اپنی زندگی کو کامیاب کرو. آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز میں مشغول تھے, نماز پڑھ رہے, نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا. میں نے نماز میں مبتلا رہا, پڑھتا رہا. اللہ کے رسول جا کر بیٹھ گئے. نماز ختم ہوئی. جب ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول کیا بات ہے مجھے بتائیے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں, اے ابو سعید کیا تمہیں معلوم نہیں, کیا تمہیں پتہ نہیں, کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے, کیا تم نے قرآن کی بات نہیں سنی ہے کہ اگر رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائے تو تم جاؤ اور اسے حاصل کرو, جاؤ تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ رسول جو دے لے لو اور رسول جسے روکے تم رک جاؤ, اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ. اگر رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو تم جاؤ. کیا تم نے, ابو سعید کہتے ہیں یا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. تو رسول جو بلائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول نے کہا کہ تم گندی چیزوں کے عادی نہ بنو, تو ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. ارے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم غلطی کیوں کریں؟ ہاں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہے, لیکن افضل وہ ہے, بہتر وہ انسان ہے جو توبہ کرے, جو رب سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں, آ کے عبادت گاہوں میں رب کو پکاریں. یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیابی کے راستے ہیں. آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ نبی کے طور طریقے پر عمل کر لو. قرآن نے بتایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو اسوہ حسنہ تمہارے لیے کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. اسوہ ہے حسنہ یعنی اسوہ تمہارے لیے محمد ہے, آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. تم مانو کامیابی تو اسی میں ہے. تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج دنیا میں لوگ دنیا دار بن کر اپنے دلوں کی محبت رسول سے محبت کرنے کے بجائے دنیا سے محبت کرتے ہیں. لگاؤ اسی میں ہے. چیختے رہیں, باتیں سنی وہیں پہ ٹھہر کر جس سے سنا وہیں پر رکھ کے چلے گئے. آپ یہ کوشش نہ کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے, اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, اب سن بھی سکتے ہیں. اب خطیبوں سے, یہاں کے لوگوں سے, علماء سے جوڑیے اور دین کی باتیں پوچھیے کہ فلاں سے فلاں کیا ہوگا, اگر یہ کام کروں گا تو کیا غلطی ہے. آپ ان سے یہ بات پوچھیے. اب پوچھنا آپ کا حق ہے اور علماء کی بتانا بھی یہ حق ہے. اس نے جو علم حاصل کیا ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے, اور اسی لیے تو علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کہا. قرآن نے کہا کہ علم والے بہتر ہیں. تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ نبی تک پہنچنے کے لیے اس پر رابطہ کریں اور دین کی باتیں سنیں. آپ کے لیے تو بہتر ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دین پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان برباد ہے، وہ انسان جہنم ہے، اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے کہ وہ انسان برباد ہے جو انسان نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اس لیے کہ اس کے لیے نبی کو آئیڈیل کیا گیا ہے، نبی کو نمونہ کیا گیا ہے، نبی کے نمونہ، نبی کو اس کے لیے آئیڈیل نمونہ قرار دیا گیا ہے، پھر بھی وہ آئیڈیل نہیں مانتے ہیں، پھر بھی وہ آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے جہنم ہے، اس لیے اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ آدمی جو انسان بہتر ہے، پرہیزگار ہے، جو انسان دین پر عمل کرتے ہیں، جو انسان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت کریں گے، دین پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جنت چاہیے تو دین پر عمل کرو، جنت چاہیے تو دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے لیے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ پریشانی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ عشاء کی اذان ہونے والی ہے، میں یہ چند باتیں یہ پیغام کے ناطے آ کر میں آپ کو اس مسجد میں آپ کو دیا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کر لیں۔ بتانے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پھر موقع لگے تو آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو پھر آ کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کی اطاعت کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، آپ کے لیے کامیابی ہے اور کامرانی بھی ہے۔ اگر ناکامی چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت نہ کریں، کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت کریں۔ اب اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھیں۔ چلیے میں انہی باتوں کے ساتھ میں آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کی اطاعت کرنے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام